محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت اہم سوال یہ آیا ہوا ہے کہ عدت کے مکمل ہونے پر پروگرام کیا جاتا ہے، مہمان آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، کپڑے وغیرہ بھی لاتے ہیں، تو اس موقع پر یہ سب کرنا شرعاً کیسا ہے؟ اگر کسی نے نہیں کیا تو خاندان والے، رشتہ دار برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر کسی نے کر لیا یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ اور کیا اس طرح کے عمل سے مرحوم کو ایصال ثواب بھی ہو جاتا ہے یا اس کو گناہ ملتا ہے؟ اور شرعاً یہ سب کرنا کیسا ہے؟ الجواب باللہ التوفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مسئولہ میں یاد رکھیں کہ عدت کے مکمل ہونے کے تعلق سے موجودہ زمانے میں جو بہت سے اعمال کیے جاتے ہیں وہ سراسر رسم ہیں، اور رسم بدعت یہ دونوں شریعت اسلامیہ کے خلاف ہوتی ہے۔ رسم شریعت کے خلاف اس کام اور طریقے کو کہتے ہیں جسے آدمی دین سمجھ کر نہ کرے بلکہ معاشرے اور برادری کے دباؤ میں آ کر کرے، لیکن فرض یا واجب کی طرح اسے لازمی طور پر کرے، اور اسے نہ کرنے والے کو برا سمجھا جائے اور اسے نہ کرنے پر لعن طعن کیا جائے۔ اس لیے آدمی معاشرہ اور برادری کے برا بھلا کہنے سے بچنے کے لیے اور لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اس کام کو انجام دے تو اس کام کے کرنے کو رسم کہتے ہیں۔ بدعت شریعت کے خلاف اس کام اور طریقے کو کہتے ہیں جسے آدمی دین اور ثواب سمجھ کر کرے، جبکہ شریعت اسلامیہ کے اصول کی روشنی میں اس کام اور طریقے کی کوئی دلیل اور اصل موجود نہ ہو، لیکن پھر بھی آدمی اسے دین اور ثواب کا کام سمجھ کر انجام دے تو اسے بدعت کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں نہ ان کاموں کی کوئی نظیر اور مثال موجود ہے اور نہ ہی شریعت اسلامیہ کے اصول کی روشنی میں ان کاموں کے جواز کی کوئی دلیل موجود ہے، کیونکہ ان سب کاموں کو معاشرے اور برادری کے دباؤ وغیرہ میں کیا جاتا ہے، دین اور ثواب کا کام سمجھ کر نہیں کیا جاتا، اس لیے یہ سب کام رسومات میں داخل ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور عقلی طور پر بھی ان رسومات کی کوئی گنجائش معلوم نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ آج اس عورت کی عدت پوری ہوئی ہے اس لیے خوشی کا موقع ہے اور اس خوشی میں ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ اس بات کی خوشی ہے کہ آج اس عورت کے سہاگ کو اجڑے ہوئے اور اس عورت کے سرتاج اور مجازی خدا کو انتقال کیے ہوئے 4 مہینے 10 دن ہو گئے ہیں؟ اگر یہی خوشی کی وجہ ہے تو یہ تو بالکل نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے اور انسانیت سے گرے ہوئے ہونے کی دلیل ہے۔ ایسی خوشی پر تو جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے، جتنا بھی شرمندہ ہوا جائے کم ہے۔ ایسی خوشی پر تو خوش ہونے کے بجائے شرمندگی سے چلو بھر پانی میں ڈوب مر جانا چاہیے کہ جس عورت کا سب سے بڑا سہارا، خوشی غمی کا سب سے بڑا ساتھی، سب سے زیادہ رازدار، سب سے زیادہ مزاج شناس، سب سے زیادہ خیال رکھنے والا، سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا، سر کا تاج اور سب سے بڑھ کر مجازی خدا کی حیثیت رکھنے والا اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا، جس کی وجہ سے اس عورت کا سب سے بڑا سرمایہ لٹ گیا۔ عورت کی اتنے زیادہ لوٹ پٹ جانے پر، اتنے زیادہ نقصان ہو جانے پر اور اس طرح اجڑ جانے پر خوش ہونے کا موقع ہے یا عقل پر ماتم کرنے کا موقع ہے؟ اور جو خوش ہو رہے ہیں کیا وہ اپنے ہیں، ہمدرد ہیں اور خیر خواہ ہیں، یا سب سے بڑے دشمن ہیں؟ ہر معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی بھی عقل پر ذرا سا زور دے کر ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا یہ دوست ہیں یا دوست کے لبادے میں سب سے بڑے دشمن ہیں۔ بالکل ہی ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں کا طرز عمل اپنوں اور دوستوں والا نہیں ہے، بلکہ بہت ہی بڑے نقصان پر خوش ہونے والے اور خوشی منانے والے دشمنوں جیسا ہے۔
اور اگر یہ کہا جائے کہ سب کچھ غم کی بنا پر کیا جا رہا ہے تو غم کا یہ دعویٰ زبانی جمع خرچ سے زیادہ اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکہ دینے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک طرف زبان سے غم کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف ان غم کے دعوے داروں کا عمل غم کے بالکل خلاف ہے۔ عمل سے تو کہیں سے کہیں دور سے دور تک یہ معلوم نہیں ہوتا کہ غم کا اجتماع ہے، بلکہ عمل سے تو ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ کسی بڑی خوشی میں شرکت کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ سب کے لباس بھی زرق برق عمدہ سے عمدہ ہوتے ہیں، چال ڈھال طور طریق سے بھی غم جھلکتا ہوا نظر نہیں آتا، کھانا بھی عمدہ قسم کا ہوتا ہے۔ تو اسے غم کی محفل اور غم کا اجتماع کہا جائے یا خوشی کے محفل اور خوشی کا اجتماع کہا جائے، زبانی دعویٰ اور عملی طرز عمل کو سامنے رکھ کر خود ہی فیصلہ کر لیں کہ سب کچھ غم کو ظاہر کر رہا ہے یا خوشی کی منظر کشی کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خوشی کی ہی منظر کشی اور خوشی کی ہی عکاسی کر رہا ہے، تو زبانی غم کا دعویٰ اور طرز عمل ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہے، اور شریعت مطہرہ میں تو عدت پوری ہونے پر خود بیوی کے لیے بھی اور باقی رشتہ داروں اور متعلقین میں سے کسی کے لیے بھی غم منانے کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے، کیونکہ شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن کی بیوی کی عدت کی مدت بیوی کے سوگ اور غم کی ہی مدت تھی، اور عدت پوری ہونے پر بیوی کی بھی سوگ اور غم کی مدت پوری ہو گئی۔ اب عدت پوری ہونے پر تو بیوی کے لیے بھی سوگ اور غم منانا جائز نہیں ہے، اور باقی تمام رشتہ داروں اور متعلقین کے سوگ اور غم منانے کی مدت تو انتقال کے بعد صرف 3 دن تک تھی، جو کہ پہلے ہی پوری ہو چکی ہے۔ بیوی کے علاوہ باقی تمام لوگوں کے لیے تو اب سوگ اور غم منانے کی کوئی گنجائش اور صورت باقی نہیں رہی ہے۔ تو عدت پوری ہونے پر شریعت کے خلاف کس وجہ سے سوگ اور غم منایا جا رہا ہے اور کس غم میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، عقل اور سمجھ سے بالاتر ہے، اس لیے عقلی طور پر بھی اس رسم کی کوئی گنجائش اور کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی، اس لیے اس رسم سے شرعاً بھی اور عقلاً بھی بچنا ضروری ہے، اور اس رسم کو انجام دینے سے صرف اس رسم کو انجام دینے والے زندہ لوگوں کو گناہ ہوگا، مرحوم یا مرحومین کو گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ اگر مرحوم یا مرحومین نے اس رسم کو انجام دینے کی وصیت کی ہو اور ان کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے اس رسم کو انجام دیا جا رہا ہو تو پھر زندوں کے ساتھ ساتھ مرحوم یا مرحومین کو بھی گناہ ہوگا۔ فقط والسلام، واللہ اعلم بالصواب وعلمہ تم۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔